نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلہ کراتی ہے، نماز سے میرے نبی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ کام بھی کیا کام بولو، کیا کام؟ کون سے نواب صاحب جی تمہیں 6 مہینے گھر میں پڑھ کو سڑتے رہے ہم لوگ کوارنٹائن میں اور کورونا وائرس میں لاک ڈاؤن میں؟ دوست کی شادی ہوا تھی 2 گھنٹے جا کو بتاتے، ایک فون ہاتھ میں آ جائے تو 2 گھنٹے بتا دیتے۔ جب کسی کو کیا بھی ٹائم نہیں، کوئی بولتا نہیں، نماز کی بات ہے تو حضرت ٹائم کہاں ہے حضرت، کیوں نہیں؟ جس اللہ نے تجھ کو ٹائم دیا اس اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے اچھی زندگی دی تو نبھا لو، اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یاد رکھنا آب حیات پی کر تو بھی نہیں آیا ہے۔ جو رب تجھ کو دولت دینا جانتا ہے وہ رب تیری دولت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، مال دیا ہے، مکان دیا ہے، اولاد دی ہے، دنیا کی ساری سہولتیں عطا فرمائی ہے۔ اس رب کے لیے 5 منٹ نکال کر جیسی اذان کی آواز ہے جاؤ مسجدوں پہ جا کر آباد کرو مسجدوں کو۔ مسجد کو آباد کرنا تیرا کام ہے، تیرے گھروں کو آباد کرنا اللہ کا کام ہے۔ آج ہم پریشانی ڈگر نگر کی پریشانی، حضرت ایک کر دیجئے نا وہ کر دیجئے نا، بیکار کے کاموں پہ وقت ضائع کر رہے ہیں میرے بھائی، اور آج ہم مارے جا رہے ہیں، آج بدنام ہو رہے ہیں، تنگ دستی کا عالم ہے، میرے بچے میرے بات نہیں سنتے، بیوی کے سامنے میری عزت نہیں ہے، گھر میں پریشانی، وہ قرضہ یہ قرضہ، میری ماؤں میرے بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ کی تم عبادت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تیرے گھر پہ بدسلوکی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تیرے گھر پہ بدحالی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس لیے حضرات یاد رکھنا، اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانا چاہتے ہو، اپنے وقت کو اچھا میں گزارنا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے سجدوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، اسی لیے کہ اللہ کا گھر جب تک آباد رہے گا مسجد کی در و دیوار تیرے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سنیے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک بزرگ تھے، ایک سفر پہ جا رہے تھے، سفر پہ جانے کے دوران رات کی تاریخ آتی ہے، آپ ایک شہر پہ پہنچتے ہیں اور ایک شخص سے کہتے ہیں کہ آج رات میں اس شہر پہ ٹھہرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے میری بات سنیے گا، میری مائیں میرے بھائیوں آپ بھی سنیے گا۔ وہ اللہ کے ولی وہ بزرگ اس رات میں رات کی تاریکی پہ ایک شخص سے کہتے ہیں بھائی جان یہ تو بتائیے کیا آپ کے شہر پہ مسجد ہے؟ وہ کہتا ہاں مسجد تو ہے مگر مسجد میں تالے لگے رہتے ہیں، اللہ اکبر، مسجد تو ہے مگر مسجد بند ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں مجھے مسجد کے قریب لے کر جاؤ۔ وہ اللہ کے ولی کا ہاتھ پکڑ کر وہ شخص مسجد میں لے کر جاتا ہے، اللہ کے ولی اپنے ہاتھوں سے تالا کھولتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مکڑیوں نے جال لگا رکھی ہے، مسجد کو جو ہے صاف ستھرے کا لحاظ کسی نے نہیں کیا۔ آپ گئے اپنے کپڑے سے مسجد کو پاک کیا، مسجد کو صاف کیا، آپ نے اذانیں دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کی صدائے مکمل ہو گئی آپ انتظار میں ٹھہرے رہے کہ کوئی شخص مسجد پہ آ جائے گا، ہم جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں گے، مگر وہ گاؤں والے دولت کے نشے پہ ایسے چور تھے، وہ گاؤں والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اس طرح تلے ہوئے تھے کہ اذان کی آواز ان کے کانوں پہ نہ پڑی، یہ اذان سن کر بھی بہرے ہو کے رہے، نافرمانی پہ مبتلا ہو گئے، کوئی شخص مسجد پہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ رات ہوتی گئی، آپ تنہا نماز پڑھے، آپ نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی جھولی سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، کھا لیا اور رات میں اللہ اللہ کرتے ذکر کرتے رات میں سو گئے۔ جب رات میں آدھی رات ہو جاتی ہے، رات کا آخری حصہ گزر جاتا ہے، تو رات کا آخری حصہ گزرنے کے بعد آپ کے کان پہ ایک رونی کی آواز آ رہی ہے، ایک شخص رو، دھیان سے سنیے گا، ایک شخص رو رہا ہے۔ آپ رات میں آدھی نیند سے اٹھتے ہیں، مسجد کے دروازے کھول کر آزو بازو میں دیکھتے ہیں کہ یہ رونے کی آواز آ کہاں سے رہی ہے، کون رو رہا ہے۔ جب دروازے کے باہر جاتے ہیں تو رونے والا کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، پھر اندر آتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر آنکھ لگتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی رونے کی آواز، اور ایسا رونا، ایسا آنسو، ایسا گریہ زاری۔ جب وہ بزرگ کہتے ہیں وہ رونے کی آواز آتی تھی تو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا
رہا تھا کہ بہت غمگین رونا، یہ رونے والا آدمی کون ہے، یہ رونے والا شخص ہے کون، مگر آنکھیں کھلتی ہی آواز بند ہو جاتی، پھر باہر کے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کوئی رونے والا نظر نہیں آتا۔ جب آپ 2 مرتبہ آتے ہیں پھر وہی رونے کی آواز، اب آپ کہتے ہیں ہاں یہ روتا کوئی اور نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مجھے میرے آقا کی اس حدیث یاد آ جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس علاقے میں مسجد ہو اور لوگ جب مسجد میں جا کر سجدے سے جب مسجد کو آباد نہیں کرتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار اللہ کے حق میں بد دعا کرتی ہے، مولا جس نے تیرے گھروں کو ویران کیا ہے اس کے گھروں کو ویران کر دینا۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یقیناً یہ مسجد کو در و دیوار اللہ کے حق میں بد دعا کر رہی ہے۔ آپ نے کانوں کو لے جا کر جب دیوار میں لگا کر سنا تو مسجد کے در و دیوار سے بد دعا کی آواز آ رہی ہے، مسجد کو در و دیوار، مسجد کی دیوار سے آواز آتی ہے، اے اللہ جس نے تیرے گھروں کو ویران کیا ہے اس کے گھروں کو ویران فرما دینا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں بات؟ مسجد کو ویران رکھ کر آپ اپنا گھر کو کبھی آباد نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے سکون کی نیند آپ کو کبھی میسر نہیں ہوگی۔ حرام روزی کھا کر اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اپنا پیٹ بھرنا چاہیں گے، پیٹ تو آپ کا بھرے گا مگر آپ کا دل کبھی نہیں بھر سکتا ہے۔ اللہ کے ولی صبح ہوتی ہے، اللہ کے ولی اذان دیتے، فجر کا انتظار، فجر میں بھی کوئی نہیں آیا، اللہ کے ولی آپ گھر گھر آ کر لوگوں کو دعوت دیتے، کہتے ہیں کل رات میں نے رات میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، مسجد کی دیواریں آپ کے حق میں بد دعا کرتے، آؤ نماز پڑھو۔ جب یہ مسجد کا یہ رونا، مسجد کی یہ داستان، مسجد کی یہ کہانی، مسجد کی یہ داستان کی کسوٹی جب آپ نے گاؤں والوں کو سنایا، گاؤں والوں زارو قطار رونے لگے، روتے روتے اشکوں کی برساتیں برسنے لگی، سارے کے سارے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ ہو کر، تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ پہ رجوع کر کے مسجدوں کو آباد کرنے لگے۔ کئی سال گزر جاتا ہے، آپ دھیان سے سنیے گا، کئی سال گزر جاتا ہے، پھر وہی اللہ کے ولی پھر اسی شہر کی طرف سے گزرتے ہیں، پھر رات کا وقت ہوتا ہے، پھر آپ مسجد پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد پہ چہل پہل ہے، مسجد کی رونقیں بڑھ رہی ہے، مسجد آباد ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں پھر میں رات میں نے عشاء کی نماز پڑھی، سنت نوافل واجب کے بعد تھوڑی دیر میں نے ذکر کرتے کرتے سو گیا، پھر رات کی تاریکی چھائی، رات کا آخری حصہ ہوا، پھر مسجد رو رہی ہے، پھر مسجد رو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ بھی مسجد رو رہی تھی جب کوئی نہیں تھا، اب مسجد آباد ہے مگر پھر بھی آج مسجد رو رہی ہے، مگر پہلے کا رونا آج کے رونے میں فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں پھر میں نے اپنے کان کو مسجد کی دیواروں پر جب لگا کر سنا تو پہلی مسجد بد دعائیں کر رہی تھی، اب مسجد دعائیں کر رہی ہے، اب مسجد کہتی ہے اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کیا ہے اس کے گھروں کو آباد فرما دینا۔ حضرات اتنی سی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں وقت بہت کچھ ہو جاتا ہے، زندگی میں انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہے، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا وقت دینا پایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے ساری چیزیں میں پورے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے نبی کی محفل